السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جاوید بھائی نے سوال کیا ہے کہ اس وقت جو لاک ڈاؤن ہے اس سلسلے میں ہماری اسلامی شریعت کے اصول کیا ہیں، ہدایات کیا ہیں، اور لاک ڈاؤن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں میں اپنے لیے اور اپنے گروپ کے ممبران کے لیے قرآنی آیات اور احادیث رسول کی روشنی میں چند باتیں پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے فائدہ پہنچائے۔ میرے بھائیوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں کورونا وائرس کو لے کر، اس وبا کو لے کر جو کیفیت ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ ہر آدمی اس سے پوری طرح متاثر ہے اور پریشانی کا احساس کرتا ہے۔ بہت سے لوگ ڈپریشن میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو اس سے نجات دے۔ ایسے میں جو حکومتوں کے فیصلے ہیں اور جو ہدایات ہیں، ہمیں ان ہدایات پر سنجیدگی سے عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ گھروں کو لازم پکڑنے کا مسئلہ، لاک ڈاؤن کا مسئلہ، اگر ہم انسانی تاریخ میں دیکھیں اور قرآنی آیات کے حوالے سے تو پتہ یہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے بہت ساری قوموں کو اور بہت سارے نبیوں کو آزمائش اور ابتلا میں ڈالا اور کئی سال تک ایک جگہ ان کو زندگی گزارنے کے لیے ایک طرح سے مجبور ہو جانا پڑا، اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں نبیوں نے ایک لمبی مدت بعض جگہوں پہ گزارا ہے، اور اسی طرح سے بعض نبیوں کے نافرمان لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین نے سزا کے طور پر 40 سال تک ویران جگہوں میں حیران اور سرکردہ رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آئیے دلیل کی روشنی میں ان باتوں کو سماعت کرتے ہیں۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو قرآن میں بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے قوم کے لوگوں سے کہا تھا کہ آؤ ہم لوگ چلتے ہیں مقدس سرزمین میں داخل ہونے کی کوشش کریں، تو ان لوگوں نے نافرمانی کیا۔ یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، میں اس واقعے کو تفصیل سے بیان کرنا نہیں چاہتا، بلکہ قرآن نے اس واقعے کے اخیر میں جو اسلوب اختیار کیا ہے اس میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 26 سے، یعنی جب ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کیا تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ زمین تمہارے لیے 40 سالوں کے لیے حرام قرار دی گئی ہے، اب تم زمین میں حیران رہو گے، پریشان رہو گے، تمہیں راستہ نہیں ملے گا، اور اضطراب کی زندگی گزارنا تمہارا مقدر بن چکا ہے۔ یہاں ہمارے اور آپ کے غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ 40 سال کی مدت اس قوم نے اس بے آب و گیاہ میدان میں وادی تیہ میں گزارا، اور 40 سال مدت گزرنے کے بعد پھر انہیں اللہ رب العالمین نے سرزمین میں داخل ہونے کا موقع دیا۔ بہر صورت پتہ ہے چلا اس آیت کریمہ سے کہ ایک قوم کو نبی کی نافرمانی کی بنیاد پر 40 سال تک حیران رہنا پڑا، اور پھر اس کے بعد وہ قوم اپنی پریشانی سے نجات پانے والی قوم بنی۔ اسی طرح سے آپ جانتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے کارندوں نے قتل کرنے کی سازش کر لیا تو فرعون کے دربار سے موسیٰ علیہ السلام اپنی جان بچا کر وہاں سے نکلے، اور پھر آپ سبھی جانتے ہیں کہ وہاں سے نکل کر ایک ایسی جگہ ان کا گزر ہوا جہاں لوگ پانی کے لیے پریشان تھے، اور پھر واقعہ آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے 2 معصوم بچیوں کی مدد کی، اور پھر اس کے بعد یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ قرآن نے جو اسلوب اختیار کیا ہے
کہ اللہ کے ایک برگزیدہ بندے نے کہا انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني 8 حجج فإن اتممت 10 فمن عندك وما اريد ان اشق عليك. سورہ قصص آیت نمبر 27 میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ اس اللہ کے نیک بندے نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میری چاہت ہے کہ میں تمہارا نکاح اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے کسی ایک سے کر دوں، لیکن شرط یہ ہوگی کہ تم میرے پاس اجرت کے طور پہ 8 سال کام کرو گے، اور اگر تم نے 10 سال کام کرنے کی کوشش کیا تو یہ تمہاری طرف سے احسان ہوگا. یہاں ہمارے اور آپ کے غور کرنے کا مقام میرے بھائیو یہ ہے کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اس اللہ کے نیک بندے کے پاس 8 سال اجرت کے طور پہ کام کرنے کا موقع ملا، بلکہ 10 سال اگر وہ کام کرتے ہیں تو یہ ان کی طرف سے احسان، ان کی عظمت ہوگی. تو یہ 8 سال یا 10 سال موسیٰ علیہ السلام نے وہاں گزارا، اور ان کے یہ سال بہرحال گزر گئے. پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین اس روئے زمین کا مالک ہے، اور وہ جس طرح چاہتا ہے اپنی مشیت کے مطابق، اپنی حکمت کے مطابق انسانوں پر حالات پیدا کرتا ہے. خود اس کا ارشاد ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، سورہ آل عمران آیت نمبر 140، جس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایام لوگوں کے مابین ہم الٹتے پھیرتے رہتے ہیں. کبھی خوشحالی ہے، کبھی تنگ دستی ہے، کبھی انسان کو صحت ہے اور کبھی بیماری ہے، کبھی پورا ملک بڑی نعمت میں زندگی گزارتا ہے، اور کبھی اللہ رب العالمین کی تقدیر سبقت لے جاتی ہے اور پریشانی کے ایام پورے ملک پر آتے ہیں. اور کبھی کبھی پوری دنیا میں اللہ رب العالمین اپنا نظام جاری کرتا ہے جس سے پوری دنیا کے لوگ حیرانی اور پریشانی کی زندگی بسر کرتے ہیں. بہر صورت اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق اگر عام وبائیں نازل ہوں، پریشانیاں بڑھ جائیں، تو ایسے میں ہمیں اللہ رب العالمین کی رحمت سے نا امید ہونے کے بجائے اسی سے پر امید ہونا ہے، حسن نظم رکھنا ہے، اللہ رب العالمین سے سوال کرنا ہے، دعا کرنا ہے، عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا ہے، اور اس بات کا ہمیں عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور ان پریشانیوں کا اللہ رب العالمین جلد ازالہ کر دے گا، اور ہمیں اللہ رب العالمین سکون کی زندگی دے گا. جیسا خود اللہ رب العالمین نے قرآن میں ایک قوم کے بارے میں، ایک بستی کے بارے میں مثال دیتے ہوئے کہا ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیھا رزقها رغدا من كل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. سورہ نحل آیت نمبر 112. اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ایک بستی والوں کی مثال بیان کیا ہے، جس بستی کے باشندے پرامن اطمینان کی حالت میں زندگی بسر کرتے تھے، اور اس بستی کے افراد کو رزق بڑی کشادگی کے ساتھ، بڑے عیش کے ساتھ اللہ رب العالمین دے رکھا تھا، لیکن بستی کے لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کیا، اور اللہ رب العالمین ان کے ناشکری کی بنیاد پر انہیں خوف اور بھکمری کا لباس اللہ نے انہیں پہنایا. یعنی خوف اور بھکمری اللہ نے ان پر مسلط کر دیا. یہ ان کی نعمت کی ناشکری کے نتیجے میں تھا، اور ان کے برے کرتوت کے نتیجے میں تھا. تو بہر صورت معلوم ہوا کہ اگر ہم لوگ اللہ رب العالمین کی نعمت کا شکر بجا لائیں تو اللہ کی نعمتیں باقی رہتی ہیں، دائم رہتی ہیں، لیکن ناشکری سے نعمتوں کا زوال ہوتا ہے. میرے بھائیو، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو ضائع نہیں کرتا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. سورہ نور آیت نمبر 55. اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے اور نیک عمل کرنے والوں سے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں خلافت دے گا، اور زمین میں ان کو اللہ رب العالمین قادر بنا دے گا، اور ان کے دین کو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں ایسا مضبوط کر دے گا کہ وہ اپنے دین پر راضی ہو جائیں گے. لیکن اس قوم کی علامت اللہ نے بیان کیا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، پھر وہ لوگ صرف میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کچھ بھی کسی کو شریک نہیں بنائیں گے. لیکن اللہ نے پھر دھمکی بھی دیا کہ اس نعمت کے بعد اور زمین میں تمکن کے بعد
دین پر عمل کرنے کی مہلت کے بعد جو لوگ ناشکری کریں گے ایسے لوگ فاسق ہیں اور اللہ رب العالمین انہیں اپنی گرفت میں لے گا۔ تو بہرحال معلوم ہوا کہ ہمیں ہر صورت میں اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانے کی ضرورت ہے، کیونکہ خود اللہ رب العالمین نے کہا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 7۔ تمہارا رب کا یہ فرمان ہے کہ اگر تم نے شکر گزاری سے زندگی گزاری تو ہم تمہیں مزید دیں گے، اور اگر ناشکری کیا تو اللہ کا عذاب بھی یقیناً سخت ہے۔ تو میرے بھائیوں، حالات جو بھی ہیں ہمیں صبر اور شکر سے کام لینا ہوگا، اور اللہ رب العالمین کا جو دین ہے اس کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، لاک ڈاؤن اور گھروں میں زندگی بسر کرنے کے تعلق سے اگر ہم لوگ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی اور صحابہ کرام کی مکی زندگی پر نظر ڈالیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ لاک ڈاؤن سے بری پوزیشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی ہوئی تھی۔ نبوت کے 7ویں سال میں آپ سبھی جانتے ہیں کہ اہل مکہ نے مسلمانوں کی دشمنی اور عداوت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ایک سوشل بائیکاٹ مسلمانوں کا کیا، اور ستمبر 615 عیسوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندان بنو ہاشم کو ابو طالب کی گھاٹی میں پناہ لینا پڑا، اور یہ معاشرتی بائیکاٹ تھا جس کو آپ سوشل بائیکاٹ کہتے ہیں، جو بائیکاٹ نبوت کے 7ویں سال شروع ہو کر محرم 10 نبوت تک جاری رہا، تقریباً 3 سال کی مدت۔ ہم لوگ ابھی لاک ڈاؤن ہوئے چند ایام ہوئے، ہم لوگ الجھن کا شکار ہو گئے، پریشانی کا شکار ہو گئے، اور ایسا محسوس کرنے لگے کہ لگتا ہے ہماری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ہمیں عبرت لینی چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے برگزیدہ نبی ہیں، اور ان کے اصحاب جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا اعلان کیا تھا، 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کے نتیجے میں کیسے زندگی انہوں نے گزارا۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر آج ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ بھوک مری کے قریب ہیں، کھانے پینے کی قلت ہے، پھر بھی اللہ رب العالمین کا شکر احسان ہے کہ بہت سارے اہل خیر ہیں جو ان کو تعاون پہنچانے کا جذبہ رکھتے ہیں، حکومتیں بھی اعلان کرتی رہتی ہیں، کم از کم ابھی بھوک مری کی نوبت نہیں ہے، اللہ کرے ایسی نوبت نہ آئے۔ لیکن یاد رکھو میرے بھائیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 سال مدت میں جس طرح کی زندگی گزارتے تھے، کھانے پینے کی قلت تھی، اور بچے بھوکوں بلکتے، ان کے لیے کھانے کا سامان نہیں ہوتا تھا۔ کچھ اہل خیر حضرات چپکے سے کچھ سامان کھانے پینے کا وہاں پہنچاتے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب بچے بھوکوں روتے تو چمڑے پانی میں ڈبو کر ان کو چوسنے کے لیے دیا جاتا تھا، پتے بھی کھانے کا موقع انہیں ملا، مجبور ہونا پڑا پتے کھانے کے لیے۔ تو بہرحال ہماری یہ صورتحال ابھی نہیں ہے، لہذا ہمیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، لاک ڈاؤن میں اگر ہم اپنے گھر کو لازم پکڑیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے بشارت بھی ہے، اور شہید کے ثواب کی طرح ہمیں اللہ ثواب بھی دے گا۔ یہ میری اپنی بات نہیں ہے، بلکہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث جس میں وہ کہتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعاون کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے مجھے بتایا کہ تعاون ایک طرح کا عذاب ہے جسے اللہ رب العالمین نے گزشتہ قوموں پر بھیجا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس عذاب کو مومنوں کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ اور پھر ذرا حدیث کے الفاظ کو سنیے، لیس من احد یقع الطاعون فیمکث فی بلدہ صابرا محتسبا یعلم انہ لا یصیب الا ما کتب اللہ له الا کان له مثل اجر الشہید۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3474 ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین جس قوم پر یا جس شہر میں، جس زمین میں اللہ رب العالمین طاعون کی بیماری بھیج دے اور وہاں کے باشندے اپنے شہر میں، اپنے گھروں میں ٹھہرے رہیں، صبر کرتے ہوئے، اللہ سے اجر کی امید کرتے ہوئے، اور اس بات کا عقیدہ رکھتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے جو مقدر کیا ہے وہی چیز ہمیں پہنچے گی، اور اللہ کی تقدیر سے باہر کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ حدیث جو الفاظ یعلم انہ لا یصیب الا ما کتب اللہ لہ، وہ بندہ جو مصیبت میں، پریشانی میں ہے، اپنے گھر کو لازم پکڑے ہوئے ہے، اسے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ نے جو مقدر کیا وہی چیز پہنچے گی، تو ایسے شخص کے لیے شہید کا اجر ملے گا۔ میرے بھائیوں،
इस सिचुएशन में, इस सूरत हाल में हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने घरों को लाजिम पकड़ें और घरों को लाजिम पकड़ते हुए इबादत के जो तरीके हैं, कुरान की तिलावत का जो मामला है, बच्चों की तरबियत का जो मसला है, उनको दुआओं की तालीम दें, सूरतों की तालीम दें और तर्जुमे याद कराएं और अपने घर में बच्चों को रोकें ताकि एक अच्छी तरबियत का उन्हें मौका मिले। ये सारे काम हमारे करने के हैं। हम नमाज से गाफिल ना हो, नमाज का वक्त हो, अजान दी जाए और इकामत हो, घर के अफराद जमात से नमाज पढ़ें। जब तक मस्जिदों में जाने की इजाजत नहीं होती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग नमाज का एहतमाम करें अपने घरों में। और अपने घरों में नमाज का एहतमाम का मतलब ये नहीं हुआ कि हमें अज्र कम मिलेगा, बल्कि इस परेशानी में, इस मुसीबत में और कानून की इस व्यवस्था में अगर हम लोग अपने घरों में नमाज पढ़ते हैं तो हमारी नीयतों के मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें पूरा पूरा अज्र देगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कोई कमी नहीं है। और ये भी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों पर कुछ भी जुल्म नहीं करता, अल्लाह अपने बंदों को ज़ाय नहीं करता। लिहाजा हमें ऐसे मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और बंदगी की जो तरीके हैं उन पर अमल करना होगा और अल्लाह को राजी करने की कोशिश करनी होगी। मेरे भाइयों, जो कुछ अल्लाह की ज़मीन में वाक़यात पेश आते हैं, हादसात पेश आते हैं, बलाएं आती हैं, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत से बाहर नहीं है, उसकी तकदीर से बाहर नहीं है। हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करना चाहिए, सवाल करना चाहिए और पुरुम्मीद रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इस मुसीबत से निजात देगा और इस परेशानी को अल्लाह जल्दी हल पेश करेगा। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुसीबत और वबा को जल्दी ही खत्म करे, अल्लाह ताला हमारी आजमाइश न करे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझसे इस बात का हम सवाल करते हैं कि अल्लाह तू हमें इस मुसीबत और परेशानी से निजात दे और हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन सेहत और तवानाई दे, जमीन के हालात में अल्लाह ताला तब्दीली पैदा कर दे ताकि हम लोग पुरअमन जिंदगी बसर कर सकें और इबादत के रास्ते अल्लाह ताला तो हमारे लिए खोल दे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।